النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غریب نوجوان ساتھیوں، اس وقت بات چل رہی ہے دجال کے تعلق سے۔ دجال اسی لفظ سے ہم لوگ اسے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ یہ اس کا لقب ہے، یعنی لوگوں میں اسی لفظ سے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب لقب کیا ہوتا ہے، کنیت کیا ہوتی ہے، علم کیا ہوتا ہے اور تخلص کیا ہوتا ہے، یہ درس کی باتیں ہیں، اس لیے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ یہ لفظ دجل سے بنا ہے۔ دجلہ کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینے کے، ملمع سازی کے، چھپانے کے۔ چونکہ یہ ایک نمبر کا فراڈیا اور دھوکے باز ہوگا، باطل کو حق کی صورت میں، حق کو باطل کی صورت میں بنا کر کے پیش کرے گا، کفر کو ایمان کے انداز میں اور ایمان کو کفر کے انداز میں سامنے لائے گا، جس کی وجہ سے اس کا لقب ہی پڑا دجال، بہت بڑا فراڈیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہت بڑا چیٹر ہے۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، فرمایا دجال۔ اور ایک لفظ اس کے ساتھ اور توڑا جاتا ہے، مسیح دجال۔ مسیح بھی اس کا لقب ہے۔ مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے انہ ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہے، یہ حصہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوپر کا ایسے نیچے کا پورا برابر ہے، بائیں سائڈ کا حصہ پورا برابر ہے، ممسوح العین ہے، آنکھ کا نام و نشان نہیں ہے، اور خرافات اتنی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ اس کی حالت ہوگی لأنہ ممسوح العین، اس لیے کہ وہ ایک سائڈ کا بالکل اس کا چہرہ سپاٹ ہوگا، آنکھ کا اتا پتہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ممسوح عنہ الخیر، اس سے خیر کو روک دیا گیا ہے، بھلائی اس سے دور کر دی گئی ہے، اس وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسح کے معنی آتے ہیں صبر کرنے کے، سیر و سیاحت کے، تو بڑی تیزی سے دنیا میں چکر لگائے گا اور 40 دن میں دنیا میں اپدر مچا کر کے رکھ دے گا، جس کی وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ مسیح، آپ کا لقب بھی مسیح ہے، لیکن یہ مسیح اور اس مسیح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی مسیح ہیں جو اس کان مسیح کا کام تمام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مسیح کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس مریض پہ، کوڑ کے مریض پہ، نابینا شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، مسح کے معنی پوچھنے اور پھیرنے کے آتے ہیں، تو ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ قرآن میں اللہ نے دو جگہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي
کوڑ کا مریض ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس کے چہرے پہ ہاتھ ڈال دیتے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، اور اس کو جو مسیح کہا جاتا ہے ممسوح العین ہونے کی وجہ سے یا مسیح عنہ الخیر ہونے کی وجہ سے یا اس کے سیر و سیاحت اور دنیا میں دوڑنے اور اپدر مچانے کی وجہ سے، یہ ہے دونوں میں فرق۔ یہ نکلے گا حضرت عیسیٰ علیہ مسیح کے پہلے، ظہور مہدی کے بعد، جب آپ قسطنطنیہ فتح کر چکے ہوں گے تب اس کا ظہور ہوگا اور یہ دنیا میں آئے گا۔ اس وقت یہ دنیا میں یہ آئے گا، اور اس کے بعد تب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور تشریف لائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نکلے گا کہاں، آئے گا کہاں اور جائے گا کہاں؟ اس تعلق سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ 4 جگہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو شام اور عراق کے درمیان گھاٹی میں نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان گھاٹی میں نکلے گا۔ دوسرے یہ کہ ایران کا جو شہر اصفہان، یہودیہ نامی بستی ہے جس کو اب بسایا بھی جا رہا ہے، وہاں پہ نکلے گا۔ تیسرے یہ کہ مشرق کا علاقہ جو خراسان کہلاتا ہے وہاں پہ نکلے گا۔ چوتھے یہ کہ مشرقی کا علاقہ جو خوص کرمان کہلاتا ہے وہاں پہ نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ 4 حدیثیں اور چاروں 4 طرح کی ہیں، تو سب صحیح کیسے ہوں گی؟ جیسے کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ 4 امام ہیں تو چاروں کیسے صحیح ہوں گے؟ اب اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ معلوم ہو تو سب صحیح ہے، اور نہیں معلوم ہے تو سب غلط نظر آتا ہے۔ نہیں معلوم ہے تو جانکار سے پوچھنا اور ملنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه خارج خلة بين الشام والعراق وعاد يمينا وعاد شمالا يا عباد الله اثبتوا، کہ وہ شام اور عراق کے درمیان گھاٹی میں نکلے گا، وہاں درمیانی راستے پہ نکلے گا، دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو تم لوگ ثابت قدم رہنا، یعنی یہ اس کی ابتدا ہے، یہ نکلنے کی ابتدا ہے، یہ مبدأ آغاز ہے، اسٹارٹنگ ہے، شروعات ہے۔ یہاں سے وہ نکلے گا اور اس کے بعد یہاں سے وہ جائے گا پھر اصفہان جو یہودیہ نامی بستی ہے، جہاں پہ 70,000 خوش پوش اور خوش لباس جو ایسا پہنیں گے، ایسا چوغا اور جبہ کی ہم اور آپ دیکھ کر کے ان کے مرید ہو جائیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ یہودیوں کی نسل سے ہوں گے، ان کا تعلق یہودیوں سے ہوگا، یہ اس انداز سے رہیں گے کہ لگے گا کہ کوئی حضرت آ رہے ہیں، اور یہاں آ جائیں تو شاید آپ مجھے ہٹا کر کے ان کو بیٹھا دیں کہ آئیے حضرت جمعہ پڑھائیے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر بینی کے عادی ہیں اور ایسی ظاہری چیزوں کے پیچھے دوڑنے کے عادی ہیں۔ گھر کی مرغی تو ساگ برابر ہوا کرتی ہے، شمع کو جس طرح پروانوں سے کبھی الفت نہیں ملتی، وطن میں کچھ بھی بن جاؤ مگر عزت نہیں ملتی، یہ تو ہر جگہ کا معاملہ ہے، خیر آپ سے کوئی شکایت نہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس کی حالت ہوگی کہ وہ اس انداز سے آئے گا کہ اگر ہمارے لوگ بھی دیکھیں گے تو اس کے پیچھے دوڑنے لگیں گے، چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی چھوڑ کر کے کہیں گے یہ امام صاحب پڑھ کے امام ہے، جبہ کبا ہے، تود نکلی ہوئی ہے، صافہ بدا ہوا ہے، کپڑی ہے، چشمہ ہے، پورے جو اسٹائل ہوتی ہے میرا بندی کی وہ کر کے لوگ چلیں گے، یہ اصفہان کی یہودی ہوں گے۔ بروقت جو ایرانی شیعہ ہیں اور ان کے رہنے سہنے کا جو انداز ہے اور جو ان کی ایکٹنگ ہے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے جبے کبے کو دیکھیے، پھر یہ حدیث ملائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہیں اور کی نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، بہت ہی مضبوط روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 علیہم الطیالسہ، 70,000 یہودیوں کی نسل سے، اور جن کے جسم پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی جو عام طور پہ علماء اور مشائخ اوڑھتے ہیں، اس طرح کے لباس اور چادریں اوڑھ کر کے یہ اس کی آمد کے منتظر رہیں گے اور اس کا انتظار کریں گے، اس کے سپورٹ میں تیاری میں رہیں گے۔ آج اگر ایران کا مطالعہ کیے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ یہودی ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جب یہاں کے لوگ امریکہ اور یورپ کو بنر بھڑکیاں دیتے ہیں تو ہمارے لوگ بڑے خوش ہو کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں، دیکھیے ایران نے امریکہ کے خلاف ایسا
یہ کہے ہوئے 18 سال ہو گیا ہے، تب سے اب تک تو کچھ نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ شاید معلوم نہ ہو آپ کو، جب ان کا میٹر خراب ہوتا ہے اور پاکستانی راستے سے طالبان کے خلاف یہ مدد نہیں پہنچا پاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر ایران ہی کے راستے سے یہ مدد آتی ہے، وہاں سے کھولا جاتا ہے دہانہ۔ پھر کیسے امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے؟ یہ تیاری کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھا ہوا ٹرمپ، یعنی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے یہودی، اور یہ ایران کے یہودی جو یہودی کی چاہے ذریت کہیے چاہے جو کہیے، یہ وہاں سے سیٹنگ چل رہی ہے دجال کو لانے کی۔ یہاں 70,000 ایسے جو جبہ اور قبہ میں رہیں گے، اس کا ساتھ دیں گے اور اس کا سپورٹ کریں گے، اور پھر اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ اب اس کا طوفان اور ریلا آگے چلے گا، اس کے بعد پھر یہ مشرق کے علاقے قوس و کرمان میں آئیں گے، پھر وہاں سے وہ پتھر مچانے کے لیے اب یہ خراسان میں آئیں گے، اور خراسان کا علاقہ یہی افغان کا علاقہ پڑتا ہے، جہاں کے سب سے سخت دل لوگ ہیں اور جنہوں نے امریکہ کو بھی اب جھکنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ تلوے چاٹ کر کے صلح کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے اس کا طوفان ایک دم عروج پر آئے گا، اور یہاں سے وہ اپنے خرافات کو ایک دم آسمان پہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے چٹے بھٹے یہودی اور یہ شیعہ اور اس طرح کے لوگ اس کا سپورٹ دے رہے ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کے خلاف اب اس کا طوفان بدتمیزی اور اس کا فتنہ اور اس کی آزمائش یہیں سے عروج پہ پہنچے گا۔ اب اس طریقے سے اگر آپ ملائیں تو جو چاروں حدیثیں تھی بالکل اپنی جگہ جا کر کے سیٹ ہو جاتی ہیں۔ نکلتا ہے وہ کہاں سے؟ شام اور عراق کے درمیانی راستے سے، پہنچتا کہاں پہ ہے؟ ایران اصفہان کی یہودیہ نامی بستی میں، وہاں سے پھر مدد لے کر کے آتا کہاں ہے؟ قوس و کرمان میں، پھر وہاں سے آگے بڑھ کر کے کہاں جاتا ہے؟ جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ چاروں حدیثیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اپنی جگہ بالکل فٹ ہے۔ اب کیسا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کس کلر کا ہوگا، اس کے لیے بھی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسیم بہت موٹا تازہ ہوگا، ایک دم دھاکڑ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، جسیم بہت ہی موٹا تازہ ہوگا، قصیر پستہ قد ہوگا، چھوٹا سا ٹھنگنا جسے ہمارے یہاں بہولا کہتے ہیں، اس انداز کا وہ ہوگا، قصیر ممسوح العین، ایک آنکھ اس کی بالکل چپٹی ہوگی، پوری سپاٹ ہوگی ایک حصہ، اور یہ بائیں طرف کا حصہ بالکل اس کا سپاٹ ہوگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعور کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، اس کی دوسری والی آنکھ جو صحیح بھی ہے وہ کہنے کے لیے صحیح ہے، وہ بھی بھیگی ہوگی، اوپر ایسے ہی مونگ پھلی کا جو دانہ ہوتا ہے، انگور کا دانہ ہوتا ہے، ایسے ہی نکلا ہوا ہوگا۔ اب اس کی شکل کا ذرا اندازہ لگائیے، آدم گندمی رنگ کا ہوگا، نہ گورا ہوگا نہ کالا ہوگا، پستہ قد ہوگا، جعد قطط، بال گھنگریالے ہوں گے، اتنے گھنگریالے کہ جیسے لگے گا کہ مشین سے اس کو اینٹ دیا گیا ہے، اور اتنا پستہ قد ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ بہولا ہے، اور شکل صورت کی حالت یہ ہے کہ یہ حصہ سپاٹ ہے اور ادھر کی آنکھ باہر چھٹکی ہوئی ہے، اس میں بھی خرابی ہے، یہ صورت حال اس کی ہے۔ یعنی ایک شخص میں، ایک شخص کے چہرے میں، یا کہہ لیے کہ اس کے جسم میں جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، سب اس کے جسم کے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں۔ چہرے ہی سے آدمی کی تو پہچان ہوتی ہے، چہرے ہی سے تو سامنا ہوتا ہے، چہرے ہی دیکھ کر کے تو سلامی اور کلامی شروع ہوتی ہے، اور وہیں سے قربت یا دھوری ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی میں اس کو وجہ کہتے ہیں، وجہ سامنے کے حصے کو بولتے ہیں، وہیں سے تو آمنا سامنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو ایک بدنما شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ ان تمام خرابیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بین عینی کافر، کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، جو بھی مومن ہوگا وہ اپنے بصیرت ایمانی کی وجہ سے اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا رہے چاہے ان پڑھ رہے۔ جب اس کا ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے
سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے اور دنیا میں اس طرح کی کارروائی کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور اسی طریقے سے صاحب دور الموجود فرماتے ہیں، اور دوسرے بہت سے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ ہوگا گرگٹ کے انداز کا. جیسے گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے نا، کبھی لال کبھی پیلا کبھی کسی رنگ کا کبھی کسی رنگ کا، ایسے ہی وہ بھی بدلتا رہے گا. تو کبھی دائیں سسٹم دکھے گا کبھی بائیں سسٹم دکھے گا. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اندر بدلاؤ ہوتا رہے گا. ویسے زیادہ مشہور حدیث یہی ہے کہ اس کی بائیں آنکھ سپاٹ ہوگی اور دائیں آنکھ خراب ہوگی اور اس کے اندر اتنے عیوب ہوں گے. پھر وہ آئے گا کس پر سوار ہو کر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر کے آئے گا. اب آپ لوگ چونک رہے ہوں گے، اتنا ماڈرن دور آ رہا ہے، لوگ فارچونر لینڈ کروزر سے چل رہے ہیں، اور جب وہ نکلے گا تب تو اور ہائی فائی دور آ جائے گا، اور آپ اس کو گدھا پہ بیٹھا رہے ہیں. بھائی جو جس لائق ہو اس کو وہیں پہ بیٹھانا چاہیے. اگر گدھوں کو آپ کرسی دیں گے تو پورے ملک کا انجام جو ہو رہا ہے وہی ہونے والا ہے. قراطب کے بادشاہ کی خانش نہت بفرمائے تا اس کو خانت دہت. شہزادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گدھا اور کتا کون ہوتا ہے کہ اس پہ کی دسترخوان لگایا جائے؟ کہیے نا اس کو ہڈی پھینکو. ایسے لوگوں کو ہڈی پھینکنی چاہیے. اگر ایسے لوگوں کے لیے آپ دسترخوان لگائیں گے تو کھانے کے بعد آپ کو کاٹ لیں گے، نتیجہ بہت برا ہو جائے گا. اس لیے جو گدھا ہے اس کو گدھے جیسی سواری پہ لانا چاہیے. اس کو فارچونر پہ نہیں لانا ہے، اس کو لینڈ کروزر پہ نہیں لانا ہے، اس کو ایروپلین پہ نہیں لانا ہے. ایک درخت تھا، ایک چٹکلا ہے چھوٹا سا. ٹائم تو میرے پاس بہت کم رہتا ہے کہ میں کچھ اور آپ کو سناؤں، لیکن چھوٹا سا ایک چٹکلا ہے کہ ایک درخت تھا، اس پہ کچھ الو بیٹھتے تھے. اور مثلا مشہور ہے کہ جس درخت پہ الو بیٹھتے ہیں تو وہ درخت ویران ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جہاں ویرانی ہو چکی ہوتی ہے بیچارے وہیں بیٹھتے ہیں. اس لیے مشہور کر دیا گیا ہے کہ جس پہ بیٹھتے ہیں وہ ویران ہو جاتا ہے. اسی لیے جملہ مشہور ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، انجام بہارا کیا ہوگا. تو مالک نے پیڑ کٹوا دیا، کٹوانے کے بعد اس کی کرسی بنوا دی. اتفاق ہے وہ کہیے وہ کرسی پارلیمنٹ میں چلی گئی، آج تک اس پہ الو بیٹھ رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں بیٹھتا ہے. اس کو یہاں سے جوڑ کے مت دیکھیے گا، یہاں یوپی سے مت جوڑیے اور دلی سے مت جوڑیے، بہرحال اس پہ الو ہی بیٹھتے ہیں اور انجام جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہی ہے. تو یہ گدھا ہے تو گدھے پہ بیٹھا کر کے اس کو لایا جائے گا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان جس پہ سواری کر کے آئے گا، دونوں کانوں کے درمیان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 با کا فاصلہ ہوگا. با کہتے ہیں قدر مد الیدین، یہ دونوں ہاتھ کے درمیان کا جو حصہ ہے، فاصلہ جو ہے اس کو با کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ دونوں کانوں کے درمیان اس سواری کے رہے گا، 70 با کا فاصلہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 با کا فاصلہ ہوگا. اب یہاں بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی ایک روایت صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی. پہلی روایت بہت مضبوط ہے اور دوسری روایت کمزور ہے، اور دونوں میں جوڑ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دکھائے گا 70 گز اور کچھ لوگوں کو دیکھے گا 40 گز. اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے. اور چلے گا کیسے؟ ہم لوگ ایک دن 3 دن میں جہاں پہنچتے ہیں اس کی سواری ایک دن میں قدم رکھے گی وہاں پہنچ جائے گی، اور دریا میں گھس کر کے ایسے ٹہلے گا جیسے لگے گا کہ اسٹیمر جا رہا ہے، ٹائٹینک جہاز چل رہا ہے. جیسے ہم لوگ نہر میں گھستے ہیں اپنی سواری لے کر کے، ایسے دریا میں وہ چلے گا اور لگے گا کہ کوئی بڑا جہاز سن جا رہا ہے. ایک دن کے ایک قدم اس کا 3 دن کی مسافت کو طے کر رہا ہوگا. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں. اس طریقے سے وہ دلدلاتا ہوا پھرے گا اور اس طریقے سے وہ چلے گا. اس کے جو چٹے بٹے ہیں، اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں، اس کے جو کارندے ہیں اور جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، جو اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہیں
مدینہ کو جھلوا جائے گا تو جتنے غیر مخلص ہیں، جتنے بےایمان ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے اور بظاہر وہ مومن بنتے پھرتے ہیں، سب کے سب نکل کر کے جا کر کے دجال سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے۔ اسے یہاں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اسے مدینہ کے اندر انٹری کی اجازت نہیں ہے، یہاں اگر آتا ہے تو اسے روکا جاتا ہے اور اسے مدینہ سے باہر رکھا جائے گا اور بہت ہی دور رکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو اس دن کی نماز اور روزے کا کیا ہوگا؟ کیا صرف 5 نماز روزہ کریں گے کہ کچھ اور پڑھنا پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدروا له قدرا، اس کا اندازہ لگانا پڑے گا، اور جیسے 5-6 گھنٹے بعد ایک نماز آتی ہے، پھر ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، پھر مغرب آتی ہے، ایسے اندازہ کر کے آپ پڑھتے جائیے گا، پڑھتے جائیے گا۔ یہ حدیث فقہاء کرام کو مل گئی اور اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ناروے کا حل ہو گیا، اوسلو کا حل ہو گیا۔ ان علاقوں میں جہاں سورج نکلتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے، اور جہاں ڈوب جاتا ہے تو نکلتا نہیں ہے، اور جہاں 1-2 گھنٹے نکلتا ہے اور 20 گھنٹے غائب رہتا ہے، وہاں نمازیں کیسے پڑھی جائیں؟ اسی اعتبار سے اندازہ لگایا جائے، بغل کے ملکوں سے وہاں ٹائم ٹیبل لیا جائے اور اسی اعتبار سے ٹائم فکس کیا جائے۔ وہاں سورج نہیں ڈوبتا ہے، سونے کے لیے رات بنانی پڑتی ہے، گھیرا ڈالنا پڑتا ہے، زبردستی رات بنا کے تب سونا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں اندازہ لگانا پڑے گا، اور اندازہ لگا کر کے اسی اعتبار سے پھر ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد وہ بولے گا انا نبی، میں ایک نبی ہوں، پھر آگے بڑھے گا، دماغ زیادہ خراب ہوگا، اس کے بعد کہے گا میں اللہ ہوں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی وہ بھرپور کوشش کرے گا، شعبدہ بازی دکھائے گا، دجل و فریب اور فراڈ اور فریب سے کام لے گا اور لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سے جب اللہ نے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہر ایک سے بڑا پختہ عہد اللہ نے لیا تھا۔ عہد یہ تھا کہ اپنی رسالت کو پہنچائیں، عہد یہ تھا کہ اپنی نبوت کے بارے میں بتائیں، اور ایک عہد اس میں ساتھ میں یہ تھا کہ اعلان کرتے پھریں گے، ہر نبی آئے گا تو اعلان کرے گا محمد رسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کی 3 علامتوں کو بہت اجاگر کر کے بیان فرمایا، بہت کھول کر کے فرمایا۔ فرمایا منصور العین ہوگا، تمہارا رب منصور العین نہیں ہے، رب بالکل پاک صاف ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ ہم لوگوں کو زندہ کرتے مارتے ہیں، حالانکہ وہ خود ایک مخلوق ہے، تمہارا رب مخلوق نہیں خالق ہے، وہ مر جائے گا، تمہارا رب مرنے والا نہیں ہے، وہ حی لا یموت ہے، اور تمہارے رب کی حالت یہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، حالانکہ یہ تو کانا ہے، یہ کترا ہے، یہ لنگڑا بھی ایک انداز سے چلے گا تو اس کی انگلیاں ملتی جائیں گی، پنے پھیلتے جائیں گے، ٹھیک سے چل نہیں پائے گا، حضرت چل بھی نہیں پا رہے ہیں اور خدا بھی بن رہے ہیں اور خدائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اپنے کو اللہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت اس کے آخر کی بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی، وہ عیبدار ہوگا، آپ کا رب عیبدار نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جس سے یہ لوگ اللہ کو متہم کرتے ہیں ان تمام عیبوں سے میرا رب پاک ہے۔ اسی طریقے سے وہ مخلوق ہے اور میرا رب خالق ہے، اسی طریقے سے وہ مجبور ہے، میرا رب عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ وهو القاهر فوق عباده انه على كل شيء قدير، اسی طریقے سے وہ شرعی ہے، فسادی ہے، فتنہ پرور ہے اور فتنہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ میرے رب کی حالت